عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں نے ایک دن عرض کیا کہ آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا ہم سے اقرار کروایا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے پر جنت سے تیار شدہ کھانا ایک وقت کا ہمارے لیے نازل ہو اور ہم دیکھیں کہ کھانا جنت سے آ رہا ہے، وہ کھانا ہم کھائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو تو جائے گا، لیکن تمہارا یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے، میں اللہ کے نبی ہوں، میں دعا کروں گا تو ضرور کھانا آ جائے گا، لیکن اس کے پھر کچھ تقاضے ہوتے ہیں، پھر اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ تمام کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو جنت سے آئے گا اس کے لیے شکر کرنا واجب ہوگا، اگر تم نے شکر نہ کیا تو پھر عذاب ہوگا۔ تو کیا میری نبوت میں تمہیں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں شک نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، انسان تجربے کا محتاج ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کی دعا اتنی بڑی قبول ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں آ جائے، تاکہ ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں، ایمان پر اور زیادہ مضبوط اور پکے ہو جائیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں، شک نہیں ہے، ایمان کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے۔ تو یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت سیدنا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا اور اس واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، وہ جو ہمارے لیے کھانا آئے گا اس دن کو ہم جو اس وقت حاضر ہیں جو کھائیں گے وہ بھی عید کا دن بنا لیں گے، و آخرنا، اور جو قیامت تک مجھے اللہ کا نبی ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ دن عید کا دن ہوگا، ان کے لیے قیامت تک۔ آیتم من کا، میری نبوت اور رسالت پر تیری طرف سے ایک بہت بڑی دلیل بھی ہوگی، نشانی بھی ہوگی، جن کے دلوں میں شک ہے وہ شک بھی نکل جائے گا، اور جو ایمان والے مخلص ہیں تو ان کے ایمان کو مضبوط طاقت بھی مل جائے گی۔ تو ورزقنا، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، انت خیر الرازقین، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہم آج کل ربیع الاول شریف کے دنوں میں جلسے بناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں حضور کی آمد کی خوشی میں، تو ہم کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی، تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم نے دین میں زیادتی کر دی ہے، دین میں زیادتی کر دی ہے، کہ دین میں تو 2 عیدیں ہیں، تو تم نے ایک اور عید کہاں سے بنا لی ہے؟ تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، تم نے یہ کھانے کا بہانہ بنایا ہوا ہے، دین میں زیادتی کرتے ہو، یہ بدعت ہے، تو یہ نبی کے میلاد کی عید بدعت ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں یہاں، اس آیت کی تفسیر میں لکھا گیا مختلف تفسیروں میں کہ 7 پراٹھے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، 7 پراٹھے آئے، ہر پراٹھے پر الگ قسم کا سالن تھا، گوشت نما، کسی پر مچھلی کا، کسی پر گائے کا، کسی پر شہد تھا، اس طرح کے یعنی گوشت نما سالن تھے، ہر پراٹھے پر الگ۔ تو فرشتے لے کے آئے، فرشتوں کے نورانی پروں پر وہ دسترخوان تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ وصول کیا، اور چند بندے ان کے خاص امتی جو انہوں نے مناسب سمجھے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، انہوں نے وہ کھانا وصول کیا، کھایا۔ اچھا، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ،
وہ جس دن کھانا آئے گا وہ دن ہمارے لیے بھی عید ہوگا اور ہمارے قیامت تک آنے والے ایمانداروں کے لیے بھی عید کا دن کہلائے گا، عید کا دن۔ اب پوچھتا ہوں میں آپ سے کہ روٹیاں اللہ کی طرف سے ایک وقت کے 7 روٹیاں آئی ہیں، پوری قوم کے لیے کھانا نہیں آیا، صرف 7 پراٹھے آئے ہیں۔ تو اب آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت 7 پراٹھیاں، چند روٹیاں، چلے چند روٹیاں آ جائیں تو وہ دن قیامت تک کے لیے عید کا دن ہوگا، اور قرآن شریف کی نص قطعی ہے۔ تو جس نبی کی یہ شان ہے کہ وہ دعا کرے تو جنت سے پکا ہوا کھانا آ جائے، تو کھانا ایک وقت کا چند لقمے آئیں تو وہ عید بن جائے، تو جس نبی کے صدقے میں اس نبی کو یہ شان ملی ہے، جب وہ نبی آئے گا تو اس کا دن عید کا دن کیوں نہیں قرار پائے گا؟ صرف ایک ہی یہ نبی نہیں بلکہ 1,24,000 نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کے تاجدار، بلکہ صرف رسولوں کے نہیں، اللہ تعالیٰ کی کل مخلوق، جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے مسلم شریف کی حدیث پڑھ کے سنائی، حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں انسانوں کا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ ہر مخلوق میں تو جاندار بھی ہیں، غیر جاندار بھی ہیں، انسان بھی ہیں، نبی اور رسول بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، درخت بھی۔ الغرض یہ کہ میں کتنا تک گنتا جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ہمارے لیے، اچھا یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے آج جو ہم موجود ہیں صرف ہمارے لیے عید ہوگا، بلکہ وہ آخرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمارے لیے تو یہ عید ہے، کیونکہ ہم نے یہ آسمان سے ایک وقت کا نازل ہوا کھانا کھا لیا تو ہمارے لیے تو عید بن گئی۔ آپ فرماتے ہیں وہ آخرنا، جو مجھے اللہ کا نبی مانے گا قیامت تک، ایمان والوں کے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے گا۔ اب مانا یہ کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے مقدس نبی ہیں، پیدا ہونے کے فوراً بعد انہوں نے فرمایا آتا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا بن کے نہیں آیا، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ آتانی الکتاب، میں سادہ بندہ نہیں، میں اللہ کا رسول اور نبی بندہ بن کے جلوہ گر ہوا ہوں۔ اچھا تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دن ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات سن لیں، ایک حدیث